معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بارگاہ بلند ہو گئے پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد میں بھی آگے کو آنا ہے آپ لوگوں کو، اگر ابھی آ جائیں تو بہتر ہے، ابھی جگہ خالی پڑی ہے، ابھی بھی جگہ خالی ہے، اگر آگے آ جائیں تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن کہنے سے نہیں آئیں گے نا۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر لوگ پیچھے سے آگے کو آتے ہیں، ابھی یہاں پر جگہ باقی، ایک آدمی آگے آ جائے گا، ابھی پچھلے میں اور پیچھے دو آدمی آ جائیں گے، ایک آدمی وہاں پر آ جائے گا، ایک آدمی ادھر آ جائے گا۔ آنا ہے لیکن بعد میں جب جماعت کھڑی ہوگی تب سوچیں گے، ہلیں گے، دیکھیں گے، پھر آگے آئیں گے۔ اگلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے، پچھلی میں اس سے کم ہے، اسی طریقے سے کم کرتے کرتے سب سے پچھلی میں سب سے کم ہے۔ اب جس کے پاس ثواب زیادہ ہو وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جس کے پاس کم ہو وہ آگے آ جائے۔ حدیث پاک ہے، یہ بات میری نہیں ہے، حدیث پاک میرے آقا فرماتے جو سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوا اس کی مثال ہے اونٹ کی قربانی کری۔ اگلی صف میں جو بندہ آیا، جو سب سے پہلے آیا، فرشتوں نے سب سے اوپر اس کا نام لکھ دیا۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں، اذان کی ثواب جو ہے وہ حدیث پاک میں نہیں آیا، کیوں کہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑیں گے آپس میں، پورا کریں گے، پرسیاں ڈالیں گے، میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا۔ جب ایسی کوئی بات ہے تو آگے آؤ، آپ آگے خود آنے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ ہمیں انسان بنایا۔ یہ میں ہر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں، اور بندے کو ہر وقت کہنا چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور امت محمدیہ میں ہمیں اہل سنت والجماعت طبقے میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے، انعام ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوا۔ اور رب کا کرم یہ ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت نماز فرض فرمائی۔ خالق کائنات کا کرم اور فضل یہ ہمارے اوپر کہ ایک ماہ کے ہمارے اوپر روزے فرض فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کس پر فرض کیے گئے؟ ایمان والوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو، تم پر جو روزے فرض کیے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ نئی چیز ہمارے لیے آ گئی۔ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے اور امتیں گزر گئی ان پر بھی روزے فرض تھے۔
روزے فرض کیوں کیے؟ اگلے جز میں میرا رب فرماتا ہے کیوں فرض کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. روزہ رکھو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے پرہیزگاری ملتی ہے. پرہیزگاری کیا ہے؟ متقی ایک لفظ ہے، کہتے ہیں نا بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو پرہیز کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں. پرہیز کا مطلب ہے کسی چیز سے بچنا، ایک چیز کو چھوڑ دینا. ڈاکٹر نے کہا طبیعت خراب ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے تو پرہیز رکھنا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا. شوگر ہے میٹھی چائے نہیں پیو گے، میٹھا نہیں کھاؤ گے. یعنی جو چیز نقصان دینے کی چیز ہے مریض اس چیز کو نہیں کھائے گا، ڈاکٹر نے اس کو روک لگا دی. تو پرہیز کا مطلب اس چیز کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، یہ پرہیز ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی تم گناہوں سے بچو. اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل جو روزہ ہے وہ اپنے نفس کو مارنے کا نام روزہ ہے. روزہ اصل کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اس کو چھوڑ دینا. کھانے کو چھوڑ دیا، کھانے سے پرہیز، پینے سے پرہیز. اور بھی باتیں ہیں کتنی ایسی جو شادی شدہ لوگ جاتے ہیں ان سے پرہیز. میں اشاروں میں کہہ دیا، سمجھ گئے آپ لوگ. ان سے پرہیز کرنا تو نفس کو روکنا. اصل روزہ کیا ہے؟ نفس کو روکنا. روزہ کھانے پینے کا بھی روزہ جو ہم کرتے ہیں کہ سحری کے وقت میں کھانا کھا لیا پھر شام تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. تو روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے. علماء فرماتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے. اب آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ کیا ہے؟ اور نفس کو مارنے کا نام کیا ہے؟ نفس کہتے کس کو؟ انسان دنیا میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائشوں میں رکھا. جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ ملک آیت نمبر 2 کہ موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہاری آزمائش ہو. اور 12 نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی. ہماری صرف آزمائش ہوتی ہے، ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں. صرف آزماتا ہے رب ہمیں. امتحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا لیا، خالق کائنات کو. ہم اس قابل نہیں کہ امتحان دے سکیں، صرف ہماری آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں میں رکھ دیا. آزمائش کیا؟ انسان دنیا میں آیا، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بہکائے گا. اس نے رب سے کہا کہ میں بہکاؤں گا. رب نے کہا جو میرا بندہ ہے نا، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ پر یقین کرتا ہے اور میدان قیامت میں مجھ سے ملنے کا جو ہے ملاقات کا، ملنے کا، میرا دیدار کرنے کا انتظار کرتا ہے، وہ میرا بندہ تیرے کہنے میں آئے گا ہی نہیں. اور جو آ گیا، رب فرماتا ہے قرآن ہی کی آیت ہے کہ جو تیرے کہنے میں آ گیا وہ تیرا دوست ہو گیا. تیری بات جو مانے گا تیرا دوست ہوگا، جو میرا بندہ ہوگا حقیقت میں. تو بندے تو سب اسی کے ہیں نا، بندے تو سب اسی کے ہیں. کسی بھی دھرم کو ماننے والے، کسی بھی مذہب کو ماننے والے، بندے تو سب اس کے ہیں. لیکن رب نے فرمایا کہ اصل بندہ میرا وہی ہے جو شیطان کی بات نہ مانے، اپنے رب کی بات مانے، اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے. اصل میرا وہ بندہ ہے. تو ایک شیطان دشمن، دوسرا ہمارا نفس جو ہے یہ بھی ہمارا دشمن. اور دونوں دشمن ایسے سامنے اگر دشمن ہو تو آپ بچ سکتے ہو،
معلوم ہے کہ فلاں انسان فلاں آدمی دشمن ہے، حالانکہ مسلمان، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کتابوں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا، اور مسلمان کو دشمن سمجھنا بھی نہیں چاہیے، اور مسلمان کو مسلمان سے دشمنی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ صرف نہ اتفاقیاں ہوتی ہیں، تو نہ اتفاقیاں تو میاں بیوی میں بھی ہوتی ہیں، نہ اتفاقیاں تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہیں، بھائی بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، تو نہ اتفاقیاں وہ الگ چیز ہے۔ لیکن بات جب دشمنی کی آئی تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، ناراضی ہے کسی اتفاق سے، کسی وجہ سے، ایک دن 2 دن 4 دن ہو گئے، راضی ہو گئے، پتہ لگا، تو دشمن مسلمان کا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہیں ایسی حرکتیں کرنی چاہیے ہمیں جو سامنے والا کے دل کو زیادہ ہی دکھ پہنچے۔ یہ بات زبان پر، یہ بات آگے تو میں نے کہہ دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اللہ نے 2 دشمن رکھے، ایک شیطان، ایک نفس، اور دونوں ایسے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہیں، باہر ہو تو پہچان سکے، بچ سکے، اور دونوں اندر، نفس بھی اندر اور شیطان بھی اندر، اور شیطان ایسا کہ دل میں گھس جائے، دماغ میں گھس جائے، خون کے اندر رگوں میں تیر جائے، ایسا دشمن کہ دل کو جھنجھوڑ دے، دماغ کے اندر پہنچ جائے تو دماغ کو چل بچل کر دے، بہکا دے۔ لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ میں جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، چاند نظر آیا، رب کا حکم ہوا، تمام شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کرم اور سب سے پہلی رحمت ہمارے اوپر یہ کہ چاند نظر آیا، ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ جکڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب شیطان ہمیں کیا بہکائے گا؟ جب بند پڑا ہے، بنا پڑا ہے، وہ تو پورا مہینہ وہ نہیں آئے گا۔ اب ایک دشمن بچا جو اندر ہے، ہمارا نفس۔ تو اللہ نے یہ 30 روزے فرض کیے اور بندے سے کہا، میرے بندے، ایک وہ دشمن جو شیطان ہے اس کو تو میں نے باندھ دیا، وہ تیرے قریب نہیں آ سکتا پورا مہینہ۔ اب ایک ہے جو اندر ہے، اس سے تجھ کو لڑنا ہے اور اس کو قابو میں کرنا ہے۔ اور قابو میں کیسے کرے گا؟ یہ روزہ اس کو قابو کرنے کی ایک ڈھال ہے، روزہ اس کو قابو کرنے کی ڈھال ہے۔ تو روزہ رکھ، جب تو روزہ رکھے گا تو نفس جو ہے تیرا، یہ تجھ سے کمزور پڑ جائے گا، نفس مر جائے گا۔ یہ تیرا دشمن ہے، جب تجھ پر قابو کر لے گا تو پھر یہ تجھ کو جو ہے بہکا نہیں سکتا۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ ہمارا من کر رہا ٹھنڈا پانی پینا، یہ نفس ہے۔ ہمارا من کیا ٹھنڈا پانی پینا، یار ٹھنڈا پانی لاؤ، یہ ہمارا نفس ہے۔ بزرگان دین جس وقت پر جیسا مل گیا، اور ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ جب گرمی ہوتی تھی تو پانی گرم پیتے تھے، اور جب سردی ہوتی تو پانی ٹھنڈا پیتے، سردی ہوتی تو کپڑے ہلکے پہنتے، گرمی ہوتی تو کپڑے گرم پہنتے۔ پوچھا، سرکار ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا، میرا نفس کہتا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے، ذرا ٹھنڈ میں بیٹھ جا، تو میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں، میں اپنے نفس کی بات نہیں مانتا۔ آج اگر اس کی بات میں نے مان لی تو کل کو یہ مجھ سے کوئی اور بات منوائے گا، پھر کوئی اور بات منوائے گا، تو یہ نفس مجھ پر حاوی ہو جائے گا، پھر میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ اور میں اپنے نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے پروردگار کا غلام ہوں۔ تو جب جو بندہ نفس کا غلام ہو گیا تو وہ بندہ پھر اپنے رب کے فرامین کو نہیں دیکھے گا، اپنے نفس کو دیکھے گا۔ یہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہمارا دشمن ہے۔ اگر اس کو، جن بندوں نے اس کو سمجھ لیا اور اس پر قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، اور نفس کو اپنا غلام بنا لیا، وہی تو اللہ کے ولی کامل بن کر نظر آئے ہیں، وہی تو اللہ کے ولی کامل بن کر نظر آئے۔ غصہ آنا یہ نفس ہے، غصہ آنا کیا ہے؟ نفس۔ اولیاء اکرام کو غصہ نہیں آتا، اولیاء اکرام کو غصہ نہیں آتا تھا، بات غصے کی تھی لیکن نہیں آتا، کیونکہ غصہ جو ہے نفس غصہ دلاتا ہے، وہ تو اپنے نفس کو مار دیتے ہیں۔
غصہ آنا یہ بھی ہمارا نفس ہے. اذان ہوئی, مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک دوست آیا اور کہنے لگا یار چلو بازار چل رہے ہیں, چلو فلاں جگہ ایک تماشا ہو رہا, چل رہے دیکھنے کے لیے. ہم اس دوست کے کہنے سے وہاں چلے گئے, دوست کی آواز بھی کان میں ٹکرائی, مؤذن کی آواز بھی کان میں ٹکرائی, تو ہم نے اس دوست کی بات جو مانی تو وہ دوست نہیں, اصل میں وہ ظاہر میں دوست تھا, لیکن شیطان اس کے اندر گھس کر وہ لے گیا بے قدر. اب اللہ نے عقل دی ہے کہ تو خود سمجھ, آوازیں دو طرف سے آ رہی ہیں, آوازیں دو طرف سے آ رہی ہیں, ایک اللہ کی طرف سے پکار ہے, ایک جو ہے شیطان کی طرف سے پکار ہے. اب اللہ نے تجھے عقل دی ہے, دشمن کی بات مانے گا یا اپنے رب کی بات مانے گا؟ اگر ہم نے دشمن کی بات مان کر چلے گئے تو رب ناراض, اور ہم نے کہا نہیں اذان ہو رہی ہے, مسجد میں نماز جا کر پڑھیں گے. شیطان نے کہا یار چلو یار پھر پڑھ لیں گے, کہا نہیں پڑھنی ہے, اور دل میں یہ بات اگر آ گئی کہ نہیں شیطان بیکارہ شیطان, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, مجھے تیری بات نہیں ماننی کیونکہ تو تو میرا دشمن ہے. تو کب چاہے گا کہ میں مسجد میں جاؤں؟ تو تو چاہے گا ہی نہیں, مسجد میں جانا ہے. اور جب بندہ شیطان کو ٹھوکر مار کر جب چلتا ہے رب کی بارگاہ میں, شیطان کہتا ہے یار پورا دن بھوکا رہیں گے, روزہ رکھیں گے, کام پہ کام بھی ہے, محنت ہے, گرمی ہو رہی ہے. اب شیطان تو بند ہو گیا, اب کون کہہ رہا؟ ہمارا اندر کا نفس. دوسرا جو دشمن بچا وہ بندے کو کہہ رہا کہ نہیں یار روزہ ہے, چھوڑو یار, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, گٹکے کھاتے ہیں, ارے یار بیڑی پیتے ہیں, چھوڑو یار. اندر والا جو نفس ہے اب یہ کہہ رہا ہے, اب ہم نے اس کی بات نہیں مانی, نہیں روزہ رکھنا ہے, اس کی بات نہیں مانی, تو رب کہتا ہے فرشتوں سے, فرشتوں دیکھو میرے بندے کو کہ اس نے جب شیطان کھلا ہوا تھا تب اس کی بات نہیں مانی, دشمن تھا نہیں مانی, اس نے چاہا, کوشش کی, اور جب اس کو میں نے باندھ دیا, دوسرا جو دشمن ہے اندر اس کے نفس ہے, یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے, لیکن میرا بندہ میری رضا کے لیے چھوڑ دے. روزہ رکھ لیا, اب جب روزہ رکھ لیا تو بھوک لگ رہی ہے, تو بھوک لگنا کیا ہے؟ یہ بھی تو نفس ہے. بھوک لگنا یہ نفس ہے, اور اچھی غذا مانگنا یا ذہن میں آنا یار آج فلاں چیز کھائیں گے یا یہ کھائیں گے, وہ یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے. تو بھوک لگی, اب کھانا مانگا, اب کھانا نہیں دیا جائے گا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, روزہ رکھ لیا, اب تو کھانا مانگے گا میں تجھ کو کھانا نہیں دوں گا. پیاس لگی, نفس نے پانی مانگا, بندے نے کہا نہیں روزہ ہے, نہیں دیا جائے گا. بندہ کمرے میں اکیلا ہے, بندہ تو وہ انسان نماز چھوڑ دیتا, مسلمان زکوٰۃ میں بھی لاپرواہی کر دیتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, جو بچہ 8 یا 9 10 سال کے بچے روزے رکھ لیتے ہیں, ان بچوں کو روزہ رکھوا دیا جائے, رکھتے ہیں بچے, وہ بچہ بھی اکیلے میں بھی جا کر پانی نہیں پیتا. یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو متقی پرہیزگاری ہے. اور جب بندہ اکیلا کمرے میں ہوتا ہے, کوئی نہیں, کوئی انسان نہیں, پیاس شدت کی, پانی قریب میں ہے بھی ٹھنڈا, انسان بیٹھا ہے, کوئی انسان دیکھنے والا بھی نہیں, نفس کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, پی لے, لیکن بندہ کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا, روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو بندے کا تعلق ہے اپنے رب کی طرف کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, یہ بات میرے رب کو اتنی پیاری لگتی ہے, اتنا پیار آتا ہے, فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو, اس کا یقین دیکھو کہ کمرے میں ہے, نفس اس کا شیطان کہہ رہا ہے پیاس شدت کی ہے, نفس پانی مانگ رہا ہے,
لیکن میرا بندہ کہہ رہا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میں گنہگار ہو جاؤں گا، اور میرے رب کا فرمان ہے پینا نہیں ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ پی لے اور رب کہہ رہا ہے کہ نہیں پینا تو نہیں پینا۔ بندے کو پیاس شدت کی ہے، لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جسم کی کمزوری ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے شام کے وقت میں، لیکن پھر بھی انسان روزہ مکمل کرتا ہے۔ اسی نفس مارنے کو جو ہے وہ حضرات یہ اصل روزہ یہ ہے، جس بندے نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ آگے جگہ مکمل ہے، جو پیچھے جگہ خالی ہے ان کو لگا دو، یہاں تو سب صحیح بیٹھے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اب بندے نے روزہ رکھا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑی مل کر بیٹھ جائیں۔ بندے نے روزہ رکھ دیا، اب روزے کے بھی مسائل ہیں، کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان بندہ جانتا ہے، کتنے مسائل ایسے ہیں کہ سارے لوگ نہیں جانتے۔ اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اگر میری زندگی باقی ہے تو میں وہ مسائل عرض کروں گا جو مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں کون سے نہیں رکھ سکتے۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ نے فرما دیا، اللہ نے بہت آسانی کر دی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب بندے نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے سے پہلے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سامنے بھی آئے، کچھوں نے موبائل پر پوچھا، کچھوں سے ویسے معلوم چلا، وہ کیسے آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ سحری کرنا یہ سنت ہے، یعنی سحر کے وقت، سحری جو ہے یہ سحر ایک وقت کا نام ہے۔ سحر فجر سے پہلے وقت کو سحر کہتی ہے، جو فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، تو صبح صادق سے پہلا جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اس وقت کھانا کھانا سنت ہے، اس لیے کہ بندہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو بھوک جلدی لگ جائے گی، تو سنت ہے کھانا کھانا۔ اب بندہ اٹھا، کچھوں نے یہ بھی کیا ہے حضرت ٹائم نہیں ملا تھا میں نے کلی کر لی، اب روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا۔ آگے جگہ نہیں ہے، کھڑے اچھا کھڑے ہو کر صفحہ بنا لو، کھڑے ہو کر صفحہ بنا لو پھر بیٹھ جائیں، جس جگہ ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی، صفحہ بنا لو پھر بیٹھ جائیں، آگے آ جاؤ، پیچھے جگہ کم رہے گی، ایک بندہ اور آگے آ جاؤ، بس اپنی صفحہ میں بیٹھ جاؤ، پچھلی والے جو بنا ہے وہ بیٹھتے رہو، بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ مسجدوں میں جگہ کم رہ جاتی ہے، اتنی بڑی مسجد اس میں بھی جگہ کم، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ہے جتنا لوٹا جائے اس ماہ مبارک میں اتنا کم ہے، آنے والے وقت میں میدان قیامت میں جتنی بھی اکٹھی ہوں گی ہمیں وہ بھی کم لگے گا۔ اب اگر بندے نے سحری میں کچھ نہیں کھایا، وقت اتنا اس کو نہیں ملا کہ کچھ کھاتا، تو روزہ ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ نیت، اور اللہ اس کے رسول کی فرامین پر نیت کر لی کہ مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، تو یہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کا نام روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ غلط چیزوں کو نہ دیکھنا۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت نہیں سننا، گانے نہیں سننا، غلط باتیں نہیں سننا، یہ کان کا روزہ ہے۔ زبان گالی گلوچ نہیں کرنا، غلط باتیں نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، یہ زبان کا روزہ۔ پیر کا روزہ غلط جگہوں پر نہیں جانا۔ ہاتھ کا روزہ غلط کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلانا۔
سوچ کر روزہ، غلط بات کے لیے دماغ میں خیال نہیں آئے، اس کو آئے تو اس کو ہٹا دیں، یہ سوچ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اب بندہ ان چیزوں سے بچ رہا ہے، اسی چیز بچنے کا نام روزہ ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ شہری میں کچھ نہیں کھایا تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے جو کچھ لوگوں کو ہم نے پوچھا بھی ہم سے فون پر یا ویسے روبرو، اور معلوم چلا بھائی روزہ حضرت وہ نہیں رکھا، کیا ہوا حضرت وہ ایسے ہی بات گھمائی، پھر اس نے بتایا حضرت بات یہ تھی کہ وہ نہانے کا وقت نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے روزہ نہیں رکھا، نہانے کی ضرورت تھی، یعنی غسل ان پر فرض تھا، تو غسل اگر فرض تھا اور روزہ نہیں رکھا، سوچے روزہ نہیں رکھا، غسل فرض ہے، ناپاک ہوں اب روزہ رکھوں اچھی بات نہیں ہے، مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو یہ میرے ذہن میں بات آ گئی، میں اس کو واضح کر دوں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے، بندہ ناپاک ہے اور نہانے کا وقت نہیں تھا، وہ بندہ روزہ رکھ لے، کوئی کراہت نہیں، روزہ رکھ لے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت آ گیا، بندہ غسل کر لے، نماز پڑھ لے، اس وقت بھی غسل نہیں کیا، بعد میں نماز کا وقت نکل گیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن نماز چھوڑنے کا بندہ گناہگار ہوگا، روزے پر کوئی فرق نہیں، روزہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ ٹائم ناپاک رہنا جس پر غسل فرض ہے، اس کو علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مکان میں غسل والا بندہ، جس پر غسل واجب ہو، ناپاک بندہ رہے بنا کسی عذر کے غسل نہیں کرتا، اس مکان میں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو غسل جلدی کر لے بہتر ہے۔ لیکن اس نے روزہ رکھ لیا، اس وقت ٹائم نہیں تھا، غسل نہیں کیا، بعد میں کر لیا، تو روزہ اس کا ہو جائے گا، کوئی کراہت نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، سو جاتے ہیں، ہم بھی سو جاتے ہیں، آپ لوگ بھی، بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، بندہ سو گیا، اب سو کر جب وہ سویا اٹھا تو اپنے آپ کو ناپاک پایا، احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھ میں آئی بات؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، غسل کر لے، کوئی روزے پر فرق نہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جو بہت زیادہ چلتا ہے، الٹی کا آ جانا، یہ میں اس لیے میں ابھی بتلا دوں تاکہ بعد میں میرے ذہن میں نہ رہے۔ الٹی کا آ جانا کچھ لوگوں کے ذہن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے خود کے ذہن میں یہ تھا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تحقیق کری تو یہ ہے قصدن کے، یعنی اس کو کہتے ہیں قصدن کے آنا، الٹی آنا، جس کو اپنے عام بھاشا میں کہتے ہیں کہ پلٹی آ گئی، الٹی آ گئی۔ قصدن مانے جان کر اگر کسی نے ایسا کیا اور منہ بھر کر الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کون سی الٹی میں روزہ ٹوٹے گا؟ جو بندے نے جان کر انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے جان کر اس نے پلٹی کری، الٹی کری، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ باقی خود بخود طبیعت خراب ہوئی، بخار ہے کسی وجہ سے، یا پیٹ میں کا ہضمہ خراب ہوا یا گیس بنا اور اس کو خود بخود اپنے آپ الٹی ہو گئی، کم ہو یا زیادہ ہو یا کتنی زیادہ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوبارہ میں عرض کر دوں، جان کر الٹی کرنے سے، منہ بھر کر اگر الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے جان کر کیا، اور بنا قصد کوئی طبیعت خراب ہو گئی، بخار میں الٹی ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے اس کو خود بخود الٹی آ گئی، کتنی زیادہ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ مسئلہ ہے۔ بات سمجھ ہو گئی؟ اور آگے چلیے، کان میں دوائی ڈالی، کان میں دوائی ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوائی کان کے ذریعے حلق میں پہنچتی ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق کو محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی کان میں جاتا نہیں ہے، ناک میں پانی چلا جائے تو پانی، یہ رب کی قدرت دیکھیے، رب کا نظام دیکھیے کہ آدمی پانی دوائی ڈالے، تیل ڈالے، دوائی بھی پانی ہوتا ہے دیکھنے میں، دوائی ڈالے تو کان کے پردے کے اندر ہو کر حلق تک پہنچ جائے،
اور پانی پردے کو پار نہیں کرتا. اگر پانی پردے کو پار کر دے تو بندے کو نقصان دے گا، لیکن رب کی حکمت دیکھیے، اس کی کاراگری دیکھیے. تو کان میں دوائی ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا اثر باقی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. ایک چیز بھول کر دھوکے میں کسی نے کوئی چیز کھا لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ نے کوئی بھی چیز کھا لی، تھوڑی کھائی یا زیادہ کھائی، آپ کو معلوم نہیں تھا میرا روزہ ہے، ایسا ہو جاتا ہے. پہلا روزہ ہے آج رمضان شریف کا 1444 ہجری، آج پہلا روزہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ پہلا رمضان کا پہلا روزہ جو شروع ہوا ہے وہ جمعۃ المبارکہ سے شروع ہوا ہے. سبحان اللہ، اس کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کی فضیلت. تو آج جمعہ اور پہلا روزہ، تو ایسا ایک دو روزوں میں ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے من میں بھی آتی ہے چیز کھا لو پھر یاد آتا ہے روزہ ہے، بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے بات. اگر کسی نے کھا لیا، تھوڑا کھایا یا زیادہ کھایا، اور اس کو فوراً یاد آ گیا، اب میری بات کو سننا، دھوکے سے کھا لیا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یاد کس وقت آیا؟ منہ کے اندر لقمہ تھا یا پانی پی رہے تھے، پانی منہ کے اندر تھا اور یاد آ گیا کہ روزہ ہے، اور اس منہ کے اندر لقمے کو، کسی غذا کو یا پانی کو روزہ یاد آنے کے بعد نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کو کلی کر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. آپ کھا رہے تھے، آپ نے لقمہ نگل لیا، پانی نگل لیا، پھر یاد آیا یار روزہ تھا. اب کھانے کی غذا تھی تو آپ نے فوراً کلی کر لی، اور کلی ایسے کری کہ کلی اس کو اندر نہیں لے گئے، باہر نکل دیا. جو منہ میں رزق تھا اس کو کلی کر کے باہر نکل دیا. آپ نے چاہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. بھول کر کھا لیا، بھول کر آپ نے دوائی ڈال لی، یا بھول کر کوئی بھی چیز کھانے پینے سے، بھول کر کوئی بھی کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب روزہ رکھ لیا بندے نے، اچھا اس میں اور چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، حضرت نماز کا ٹائم نہیں ملتا، روزہ اس لیے جو ہے وہ. اب کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ روزہ رکھیں تو نماز بھی پڑھیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے تو روزہ نہیں. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، روزہ الگ ایک فرض ہے، نماز الگ ایک فرض ہے. یہ تو روزہ ایک مہینے کے فرض ہے، اور نماز پورا سال پوری زندگی 5 ٹائم کی روزانہ فرض ہے. اب اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن کام کرتا ہے، نماز ٹائم پہ ٹائم آ کر پڑھ سکتا ہے لیکن دن پہ ٹائم نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے، تو ایسا نہیں ہے. وہ روزہ رکھے اور جس ٹائم کی بھی اس کو ملے وہ نماز پڑھے. اور اس کو ٹائم نہیں ملا، نماز ہی نہیں پڑھی پورا دن اس نے، سمجھے، تو وہ نماز کا گناہ گار ہوگا، روزے کا نہیں. اور کوئی بندہ روزہ بھی نہیں رکھے اس وجہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا روزہ ہی کہ جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بھائی روزہ الگ ایک فرض ہے. روزہ رکھ لیا بندے نے، اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کا روزہ تو ہے نا، روزہ اس نے رکھا، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں. روزہ بہت اہم ہے، روزے سے پرہیزگاری ملتی ہے، روزے سے بندے کو اپنے رب پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے. اور روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا بندے کو. اور صبر کے بارے میں، صبر ایک ایسی چیز ہے، صبر کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے. اچھا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا رب جانتا، بندہ جانتا ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب کا روزہ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ ہے کہ نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے بھائی؟ مجھے معلوم میں نے رکھا کہ نہیں رکھا، اور رب تو جانتا ہی ہے. رب تو دل میں وسوسہ
آج سے 100 سال کے بعد میرے ذہن میں کیا بات آئے گی میرا رب تو اس کو بھی جانتا ہے. میرے دل میں اب کیا ہے یہ تو الگ بات ہے. میری زندگی 125 سال کی اور 100 سال کے بعد کس جگہ کس وقت میں میرے ذہن میں خیال کیا آئے گا یہ میرا رب جانتا ہے. تو کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے رب جانتا ہے. پڑوس میں بندہ بیٹھا ہے افطاری ساتھ میں کر رہا کسی کو معلوم نہیں. رب جانتا ہے بندہ جانتا ہے. تو یہ روزہ ایک صبر کو بھی صبر کا نام بھی روزہ ہے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ روزہ ایک صبر کا نام ہے. بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ صبر کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں. اب ایک چیز میں اور عرض کر دوں. میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تقریر نہیں کر رہا. تقریر تو روزے میں ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر تقریر کریں گے صحیح حساب سے تو تھک جائیں گے. تو اس میں یہ باتیں عرض کرنے میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی سکون ملتا ہے. بات بھی تم تک علم کی بات بھی پہنچ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے. اگر بیمار ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں بھائی نہیں رکھا انہوں نے کسی وجہ سے وہ جانتے ہیں. اب اس کو ظاہر کرنا کہ میرا روزہ نہیں ہے تو ان لوگوں کی سوچ اور سمجھ یہ ہے کہ وہ حضرت جب اللہ سے نہیں چھپایا اللہ نے جب جانتا اس سے نہیں چھپتا پھر بندوں سے کیا چھپایا جائے. تو میری بھائیوں صرف سمجھ کی بات ہے. گناہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو بندہ اکیلے میں کرتا ہے تو رب تو ان کو بھی جانتا ہے نا. تو ان گناہ کو تو ہم چھپاتے ہیں بندوں سے. بھائی کتنے گناہ ایسے ہیں رات کو اکیلے میں بستر پر لیٹنے کے بعد رضائی اوڑھی اور موبائل نکال لیا. اب آپ فلمیں دیکھ رہے ہو بتا دیں اس کو کسی سے میں نے ایسا کیا یہ دیکھا نہیں جبکہ رب تو اس کو بھی جانتا ہے. تو جب رب سے وہ نہیں چھپا رب سے یہ بھی نہیں چھپا تو روزے کو اب سوچ ہے انسان کی بولے جب رب سے نہیں چھپتا تو بندوں سے کیا چھپانا. ظاہر کر دیا ہاں بھی ہمارا روزہ نہیں ہے بتا رہی. یا افطاری کا وقت آیا مسجد میں لوگ سب بیٹھ گئے ان کو بلایا بھی آؤ کہ نہیں بھائی میرا روزہ نہیں ہے. اگر روزہ آپ کا نہیں ہے تو اس کو ظاہر بھی مت کرو. سامنے روزے دار کے کھلا کھانا پینا بھی منع ہے. مت کھاؤ. آپ نے روزہ نہیں رکھا تو چھپ کر کھاؤ. گھر کے اندر اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو بچوں سے چھپ کر کھاؤ. افطاری میں اگر آؤ تو آپ افطاری میں بیٹھو. ہاں کوئی آپ سے پوچھے میرے بھائی روزہ ہے خاموش ہو کے پھر پوچھے روزہ ہے آپ کا تو کچھ وقت کہنا پڑے گا ہمیں روزہ میرا نہیں ہے میں بیمار ہوئے کسی وجہ سے میں نے نہیں رکھا. تو وہ الگ بات ہے. کسی نے پوچھا آپ نے منع کر دیا تو صحیح آپ نے جھوٹ نہیں بولا صحیح بات ہے. لیکن خود ظاہر کر دینا تو گناہ کو ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے. جب ایسے کے وقت آئے تو آپ جو ہو اس میں شامل ہو جاؤ. اس کو خود ظاہر مت کرو بلکہ مذہب اسلام کو سمجھتے ہو کیا ہے. مذہب اسلام کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان شریف میں بنا کسی عذر کے روزہ نہیں رکھے اور کھلا جو ہے عوام میں کھاتا پھرے اس کو قتل کرنے کا حکم. یہ سزا ہے اسلام کی. تو اگر روزہ نہیں رکھا آپ کسی نے تو اس کو ظاہر بھی مت کرو. ظاہر مت کرو کیونکہ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے اس کو ظاہر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. اب انسان روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اب اس کی کیفیت دیکھیے اس کی جو ہے وہ مرتبہ اور شان و شوکت دیکھیے. روزہ رکھا اس ماہ مبارک میں بندے نے ایک روزہ رکھا بندے نے ایک وقت کی نماز پڑھی. تو نماز کتنے ٹائم کی فرض فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50. پڑھتے کتنے ٹائم کی ہیں 5. اللہ نے اپنے نبی کو 50 ٹائم کی نماز دی پھر کم کرتے کرتے وہ 5 ٹائم کی رہ گئی. ایک بات میں اور عرض کر دوں یہاں پر مذاق میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے نبی ایک بار اور چلے جاتے تو کام ہو جاتا. معاذ اللہ ایسے الفاظ مذاق میں نہیں کہنے چاہیے. 5 وقت کی رہ گئی. کرم یہ دیکھو میرے رب کا. رب نے فرمایا میرے حبیب تمہارے رب کا قول بدلتا نہیں ہے.
تمہارے رب نے 50 ٹائم کی نماز فرض فرمائی، میرے بندے پڑھیں گے 5 کی ثواب عطا کروں گا 50 کا، پڑھیں گے 5 کی ثواب ملے گا 50 کا۔ اب رمضان میں ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب، ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب، ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب، 1 روپے کے بدلے 70 اور 70 کے بجائے 700 روپے کا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھے روزہ رکھنے کے بعد، اس ماہ مبارک میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ سے، یہ بہت بڑی فضیلت، یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار بندہ، اس کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، ہوا جس کو بنا روزے دار کے ہم قریب نہیں بیٹھنے دیتے، ہم کسی کی سونگھتے نہیں، بڑی قریب نہیں بیٹھتے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ، وہی بندہ جو رمضان سے پہلے کسی کے قریب بیٹھا تھا، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے، کہتے کلی کرتا رہا، گٹکا کھا رہا، بنا کر رہا، یہ کر رہا، قریب نہیں بیٹھنے دیا، بدبو آ رہی ہے، اور وہی بندہ روزے میں، رمضان کے اندر روزہ رکھ لے، میرے آقا فرماتے جب اسی روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، ہوا آتی ہے، بو آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہوا، وہ خوشبو ہے، اور وہ اتنی پسند ہے کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ رب کو وہ خوشبو پسند ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ روزے کی برکت ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس مہینے میں ہم جتنا چاہیں، جس طریقے سے چاہیں۔ میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، میرے ابھی ذہن میں آ گیا، آپ تسبیح اٹھائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ طیبہ جو چاہے پڑھتے رہیے، یہ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، آپ کا وضو ہے کہ نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیے۔ میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، کیونکہ آنے والا جمعہ پھر 1 ہفتے کے بعد آئے گا اور پہلا روزہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اللہ نے ان پر مہینے میں 3 دن کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن کے لیے ان کا ایسا وقت آتا ہے تو ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جب ایسا وقت آئے تو وہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز تو فرض نہیں ہے ان پر، اس کی قضا بھی نہیں، جب فرض نہیں تو قضا نہیں، روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، بعد میں رکھ لیں، نماز کی قضا نہیں۔ اب ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں ایسے وقت میں آئیں، ایسے دنوں میں آئیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ وضو کریں، اور جتنا ٹائم ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ان کو لگتا تھا، مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، اتنے ٹائم تک تاکہ عبادت کی عادت بنی رہے۔ ایسی عورت کو قرآن پڑھنا، قرآن چھونا یہ حرام ہے، لیکن بنا اس کے تسبیح پر کوئی بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، درود پاک وہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو تاکہ محروم نہ رہے۔ تو اپنے گھروں پر ماں اور بہنوں کو یہ بات بتاؤ کہ جب ایسا وقت آئے تو اس ماہ مبارک میں اس کے علاوہ بھی وہ تسبیحات کو پڑھے، 1 نیکی کے بدلے 70 نیکی ہے، جتنی چاہو اکٹھا کر لو۔ حضرات محترم، یہ مسجد میں سپارے رکھے ہیں، یہ تسبیح کو قرآن پاک کا ہم نے انتظام کیا ہے، آپ لوگ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد جب نماز میں سنتیں پڑھیں، آپ سپارہ اٹھائیں، تسبیح اٹھائیں، آپ ایک تسبیح پڑھ دیں، آپ اپنے آپ کو تیار کر لو، ایک عہد اپنے آپ سے، ایک عہد کر لو، ایک وعدہ کر لو کہ مجھے اس ماہ مبارک میں 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنی ہے، یا 100 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ عہد کر لو۔ اور جب عہد کر لو گے اپنے آپ سے اور کوشش کرو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ وعدہ، ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے، انشاءاللہ یہ پہلا روزہ ہے اور یہ کام ہم شروع کریں گے آج عصر کی نماز کے بعد میں۔ دانے ہمارے پاس رکھے ہیں، ہم عصر کی نماز کے بعد کپڑا بچھا کر اس پر درود پاک پڑھنا شروع کریں گے روزانہ، جتنی بھی پڑھیں گے روزانہ کے حساب سے کم 1000 مرتبہ ہم روزانہ اس مسجد سے درود پاک پڑھیں گے، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے نبی کو تحفہ عطا فرمائیں۔
اپنے نبی کی بارگاہ میں توفتاً درود پاک بھیجیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں آپ نے بہت کچھ نہ کر دیا ہے، ہم اس ماہ مبارک میں آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نذرانہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر، جو بھی نمازی آئیں گے، ہم سب مل کر 1000 مرتبہ کم سے کم روزانہ درود پاک پڑھ کر آپ کو بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہ اگر قبول ہو گیا تو سمجھ لو ہماری نمازیں بھی، ہمارے روزے بھی، نبی اگر راضی ہو گئے تو ساری کائنات راضی ہو گئی، خدا راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز ادا کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو غلطیوں خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔